بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کثرت سے یاد کیا کرتے اور ان کے درجات بلند کے لیے اللہ تعالی سے ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر خیر کر رہے تھے کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہر وقت اس بوڑھی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر بیوی عطا کر دی ہے۔ یہ بات سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور مجھے پتہ چل گیا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میری یہ بات ناگوار گزری ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یوں عرض گزار ہوئیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ناراض مت ہوں، میرے سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیجئے، میں کبھی اس طرح کی بات نہیں دہراؤں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے معاف کرتے ہوئے فرمایا، خدیجہ اس وقت میرا سہارا بنی جب ہر طرف سے کفار مجھے اذیتیں دے رہے تھے۔ خدیجہ نے مجھے اس وقت پناہ دی جب سارے کفار میری جان لینے کے در پہ تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں میں سب سے زیادہ حضرت خدیجہ کو یاد فرمایا کرتے تھے اور ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتے۔ امام طبری اور زہری اور حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے اپنی نبوت کے بارے خدیجہ کو بتایا تو اس نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والی افضل ترین عورتیں یہ ہیں: خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے ہی پیدا ہوئیں۔ امام طبری نے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی والدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں۔ ایک بار سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف فرما ہوں تو مجھ کو بھی دکھا دیجیے گا۔ پھر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آواز دی کہ اے خدیجہ، میری دائیں طرف آ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ لو، پھر بائیں آ کر دیکھ لو، پھر سامنے آ کر جبرائیل کو دیکھو۔ جب حضرت خدیجہ نے دائیں بائیں اور سامنے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حقیقتاً جبرائیل علیہ السلام ہیں، کیونکہ شیطان ایسی صورت میں حاضر نہیں ہوتا۔ پھر حضرت خدیجہ اپنے کپڑے بدل کر اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل کے پاس چلی گئی اور سارا قصہ سنا دیا۔ ورقہ بن نوفل نے ساری باتیں غور سے سن کر جواب دیا، وہ واقعی حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آیا کرتے تھے۔
پھر ورقہ بن نوفل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگے اور ساتھ ہی اسلام قبول کر لیا۔ جب سیدہ خدیجہ کا وصال کا وقت آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کی تکلیف آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ جب آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کی جاؤ گی تو اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے گا، تو اپنی دوستوں سے مل کر میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ بنت مذاہب، حضرت ام کلثوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو میرا سلام پیش کرنا۔ حضرت خدیجہ نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام پیش کروں گی۔ مکہ سے ہجرت فرمانے کے 3 سال قبل ہی حضرت ابو طالب کے وصال پانے کے 3 دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے 65 سال کی عمر میں وصال پایا۔ حضرت خدیجہ کو جنت معلیٰ حجون کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود قبر میں اتارا اور دفن کیا۔ حضرت سیدہ خدیجہ کے فوت ہونے کے بعد قریش مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں دینا شروع کر دی۔ امام قرطبی نے سورہ تحریم کی تفسیر میں اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت سیدہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت غمگین رہنے لگی، تو ایک دفعہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یوں فرمایا، ابا جان، آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیغام دیں اور میری والدہ محترمہ حضرت خدیجہ کے بارے میں دریافت کریں، تب تک مجھے کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا جب تک مجھے میری والدہ کی برزخی حالت کے بارے میں پتہ نہ چل جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضرت خدیجہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرما دو کہ آپ کی والدہ محترمہ حضرت خدیجہ حضرت سیدہ سارہ اور حضرت سیدہ مریم کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ جنت میں رہ رہی ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو جنت کی سیر کے لیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک خوبصورت اور بہت بڑا محل دیکھا جس میں ایسی چیزوں کو رکھا گیا تھا جو کبھی کسی نے نہ دیکھی اور نہ سنی اور نہ سوچی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ گھر کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ محل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعمیر کروایا ہے۔ یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے خدیجہ کو دنیا میں مال خرچ کرنے کے بدلے جنت میں اعلیٰ محل عطا کر دیا۔ بے شک تمام عورتوں کے لیے حضرت خدیجہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تمہارے اتباع و اقتداء کرنے کے لیے 4 عورتیں ہی کافی ہیں، مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ۔ ناظرین گرامی، حضرت سیدہ خدیجہ ہی وہ پہلی ہستی ہیں
جنہیں جنتی محل کی بشارت دی گئی اور خود اللہ پاک نے سلام بھی بھیجا۔ قرآن پاک میں سب سے پہلے آپ کو ہی ام المومنین کے لقب سے پکارا گیا۔ آپ نے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد گرامی خویلد بنت اسد سے 4 سلسلوں، جبکہ والدہ جناب فاطمہ بنت زائدہ سے 6 سلسلوں کے بعد نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کیا ہی خوبصورت ازدواجی رشتہ تھا۔ بخاری کی حدیث نمبر 3607 میں روایت ہے کہ اپنی پیاری زوجہ حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بکری ذبح کرتے تھے تو اس کا گوشت حضرت خدیجہ کے ملنے والی عورتوں کے گھر ضرور بھیجتے تھے۔ اللہ کریم مجھے اور اس ویڈیو کو دیکھنے والے تمام افراد کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے خاندان کا سچا عشق عطا فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔